میرے اسلامی بھائیوں، اس جنت میں جانے کے لیے سب سے جو آسان اور بہترین راستہ ہے وہ راستہ توحید کا ہے، کہ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر توحید کا ہونا ضروری ہے۔ پورا کا پورا قرآن اللہ کی توحید سے بھرا پڑا ہوا ہے، توحید الوہیت سے، توحید ربوبیت سے، توحید اسماء و صفات سے قرآن کریم کی آیتیں بھری ہوئی پڑی ہے۔ اور انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، ان تمام نبیوں کو اللہ نے سب سے بڑا جو پیغام اور میسج دے کر کے بھیجا تھا، وہ پیغام کون سا تھا؟ وہ پیغام توحید کا پیغام تھا، وہ دعوت توحید کی دعوت تھی۔ نبی اپنی قوموں کے پاس آئے، سارے لوگوں نے اپنی قوموں کو اسی توحید کی طرف بلایا، اور سارے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے یہی کہا کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو، تم اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہی چیز بیان فرمائی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے جنہوں نے گندا نہیں کیا۔ ظلم کا مطلب یہ کہ جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، توحید کی اہمیت اس کے اندر بیان کی گئی۔ اس توحید کی عظمت کو اور اس توحید کی اہمیت کو ہمیں اپنے دل کے اندر بسانا ہے۔ یہی بنیاد ہے انسان کے جنت میں داخل ہونے کی۔ اور اگر توحید کے بجائے انسان کے دل کے اندر شرک بیٹھا ہوا ہے اور غیر اللہ کی تعظیم اس کے دلوں کے اندر سمائی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے دوزخ کے اندر اور جہنم کے اندر جانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے گواہی دی، جس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جس نے گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیہ شاء، کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جنت کے جس دروازے سے یہ جنت کے اندر جانا چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ توحید یہ بنیاد ہے، سب سے اہم چیز ہے، سب سے پہلا راستہ ہے جنت میں جانے کے لیے اور اپنے آپ کو دوزخ سے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ، اللہ نے دوزخ کے اوپر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اس نے اس بات کا اقرار صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس لیے دنیا کے لوگوں، اگر تم شرک کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا گناہ لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ کی مغفرت ہو سکتا ہے، تمہیں مل جائے، نصیب ہو جائے، لیکن شرک کو لے کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے کبھی بھی معافی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تم زمین کے برابر بھی گناہ کو لے کر کے آؤ گے، پھر تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تم نے میرے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں زمین کے برابر تم کو مغفرت عطا کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے گناہ اگر ہو جائے انسان سے اور اسی گناہ کی حالت میں اگر اللہ کے پاس چلا گیا تو امید ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے،
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن شرک کی حالت میں جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے سے پہلے اپنے شرک سے اللہ سے سچی توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے تو مغفرت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو یاد رکھو اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہے اس کو اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے حدیث پڑھیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی چیز سے جب آدمی شرک کرتا ہے تو دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور توحید جب رہتی ہے تو چھوٹی سی چیز کی وجہ سے بھی آدمی جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے دوزخ میں جہنم میں چلا گیا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دو لوگوں کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، اس قوم کا ایک بت تھا، ایک مورتی تھی، اور گزرنے والے لوگ جب گزرتے تھے تو جب تک اس بت کے اوپر چڑھاوا نہ چڑھایا جائے تب تک اس کو جانے نہیں دیتے تھے، گزرنے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص آیا اور ان لوگوں نے کہا کہ جب تک چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے، اس بت کے نام پر نیاز پیش نہیں کرو گے، تب تک تمہارا راستہ بند ہے، تم کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے، نیاز پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، ایک مکھی ہی چڑھا دو، ایک مکھی ہی چڑھاوا چڑھا دو۔ اس آدمی نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جانے دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ آدمی دوزخ کے اندر چلا گیا۔ پھر دوسرا آدمی آیا، لوگوں نے اس سے کہا کہ چڑھاوا چڑھاؤ، اس آدمی نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر نیاز پیش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی گردن اڑا دی، اور یہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، غور کرو کتنا چھوٹا سا جرم تھا اس آدمی کا۔ ایک مکھی غیر اللہ کے نام پر نیاز کے طور پر اس نے چڑھایا تھا، اس کی وجہ سے وہ آدمی دوزخ کے اندر چلا گیا۔ آج جو ہے قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر غیر اللہ کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، باباؤں کے نام پر، اولیاء کے نام پر، ملنگوں کے نام پر سونے چڑھائے جا رہے، نیاز کے طور پر چاندی چڑھائی جا رہی ہے، بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، مرغے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر آج چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نیاز پیش کی جا رہی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کتنا بڑا شرک ہو رہا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی مرنے سے پہلے اس سے سچی توبہ نہیں کرتا ہے تو یہی گناہ اس کے دوزخ میں اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک چرواہے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ وہ آدمی اللہ اکبر پکار رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فطرت اسلام پر ہے، یہ فطرت اسلام پر ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ یہ آدمی آگ سے محفوظ ہو گیا، یہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ صحابہ دوڑے دوڑے اس آدمی کے پاس گئے، دیکھیں یہ کون آدمی ہے جس کو اتنا بڑا شرف عطا ہو گیا، اتنی بڑی بشارت جس کو دنیا کے اندر مل گئی، جس کے بارے میں نبی نے کہہ دیا ہو کہ یہ آدمی آگ سے بچا لیا گیا ہے، آگ سے محفوظ ہو گیا ہے۔ جب صحابہ اس کے پاس گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ بکریوں کا چرواہا تھا، بکریوں کو چرانے والا تھا، جو اذان دے رہا تھا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں دیکھیے، ایک معمولی سا شخص ہے، اس کی عظمت کو دیکھیے، اس کے مقام کو دیکھیے، لیکن جس آدمی کے دل کے اندر توحید ہے، اس آدمی کے اندر توحید تھی، اسی لیے اس آدمی کی عظمت حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ وہ آدمی اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس بکری چرانے والے شخص کو دنیا کے اندر یہ بشارت مل گئی اور اس کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ تمہارے اندر توحید ہے، اس لیے تم آخرت میں دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر دیے گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جنت میں جانے کا سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اور سب سے سیدھا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ راستہ توحید ہے۔ اس توحید کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نوافل کا اور سنتوں کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں۔ فرض نمازیں تو ہم بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھنا تو دور کی بات۔ فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان فرض نمازوں کی ادائیگی بھی نہیں کرتے، اس کی قضا بھی نہیں کرتے، چھوٹنے کے بعد اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یہ سنتیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عذر کے نہیں چھوڑا کرتے تھے، بغیر عذر کے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سنتوں کو پڑھنے کا، جو سنتیں فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اور ان سنتوں کا فائدہ کتنا عظیم ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے فرض نماز کو لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا، ان فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ انہی سنتوں اور انہی نوافل کے ذریعے سے ان فرض نمازوں کو پورا کیا جائے گا، اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعات نماز پڑھ لیتا ہے، 12 رکعات سنتوں کی ادائیگی کر لیتا ہے، نفل ادا کر لیتا ہے، اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 12 رکعات جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها، 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ پہلے اور بعد، فرض کی نماز سے پہلے اور بعد میں یہ 12 رکعت سنت ہے جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ان سنتوں کو جو آدمی دن میں پڑھ لیتا ہے، 12 رکعت کی ادائیگی کر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح